قرآن میں ہے جنت میں ملتی جلتی چیزیں ملیں گی. جنت ایک تھرل کی جگہ ہے. تو جو بندے یہاں خدا کو تھرل کے درجے میں ڈسکور نہ کر پائے تو کیا ان کی جنت بھی مشتبہ ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اب دیکھیے، آخری بات تو اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے. لفظ جو آیا قرآن میں معرفت آیا، میں اس کو تھرل کا لفظ بولتا ہوں. تو معرفت کا مطلب تو یہی ہے، یعنی معرفت کے درجے میں جس نے جانا. تو معرفت درجہ مانا کیا ہے، وہ قرآن میں آپ پڑھ لیجئے کہ معرفت درجے میں جاننا کیا ہے. تو معرفت درجے میں معرفت کے درجے میں جاننے کا جو معاملہ ہے، اسی کو میں کہتا ہوں تھرلنگ ایکسپیرئنس. تو بظاہر تو یہی ہے، باقی اللہ کو علم ہے کہ وہ کیا کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ. مسٹر محمد توقیر عالم نے مظفر پور سے لکھا ہے، علماء حق اور علماء سو کا مطلب کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. بھائی دیکھیے، بہت ہی مشکل سوال ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس کے مختلف مطلب بتائے گئے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے علم دین کو دین کے لیے استعمال کرنا. علماء وہ ہیں جن کو دین کا علم حاصل ہو. ایک ہے دین کو دین کے لیے استعمال کرنا، وہ ہیں علماء حق. ایک وہ جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں، وہ ہیں علماء سو. نام دونوں دین کا لیں گے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دین کا نام نہ لے. لیکن دین کا نام لے کر ایک شخص دین ہی کے لیے کام کرے گا، ایک شخص دین کا نام لے کر دنیا کے معنی ہے کہ پیسہ، شہرت، فیم، پاور، عزت، یہ سب چیزیں دنیا میں آتی ہیں. تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے، یہی فرق ہے دونوں کے درمیان. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، یو سے نیچر سروز ایز اے ماڈل فار پرووائڈنگ مین ود لیسنس. مولانا کین یو پلیز ایکسپلین دس ود این ایگزامپل؟ میں سمجھتا ہوں کہ ساری نیچر جو ہے وہ ماڈل ہے. ساری نیچر، جیسے ابھی میں صبح کو بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے سامنے، تو درخت دکھائی دے رہے تھے، سب ہر طرف درخت. اس کے اوپر چڑیا اڑ رہی تھی. تو مجھے حدیث یاد آئی کہ دو حدیثیں یاد آئیں. ایک حدیث ہے کہ مومن کے بارے میں، مومن کیسا ہوتا ہے، مومن کا کریکٹر. مثل المؤمن کمثل الخامہ. خامہ کہتے ہیں پودا، ہرا بھرا پودا جو ہوتا ہے. تو مومن کی مثال پودے جیسی ہے. پودا کیا ہوتا ہے؟ اب یعنی پودا یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے ادھر سے تو ادھر جھک جاتا ہے، ادھر چلتی ادھر جھک جاتا ہے. تو وہ ماڈل ہے کہ مومن اکڑ نہیں ہوتی، مومن میں اکڑ نہیں ہوتی. پودا اکڑتا نہیں، ہوا سے ٹکراتا نہیں، ٹکرائے بغیر
ایسے ہو جاتا ہے. تو وہ حدیث مجھے یاد ہے کہ یہ درخت، یہ پودے بتا رہے ہیں کہ بنا عقل کے جیو، عقل مت دکھاؤ، ٹکراؤ نہ کرو. یعنی کنفرنٹیشنل اپروچ جو ہے وہ کسی پودے کا نہیں ہوتا ہے. اب چڑیا اڑ رہی تھی تو مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جنت والوں کے بارے میں، افیدتہم کافیدت الطیر، کہ جنت والوں کے دل جو ہیں وہ چڑیا کی طرح ہوں گے. تو چڑیا ہوا میں اڑ رہی ہے، کوئی اس کو نفرت نہیں، کھلی فضا میں اڑ رہی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. نہ نفرت ہے، نہ کسی کو اسے مارنا ہے، نہ کسی سے ریونج لینا ہے، کچھ بھی نہیں. ایک الگ ہی دنیا میں اڑ رہی ہے وہ، اس سے اوپر دنیا میں. نفرت کی دنیا، تشدد دنیا، ریونج کی دنیا، ٹکراؤ کی، اس سے اوپر اڑ رہی ہے وہ. ایک 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 کیا یعنی ایک بلند تر لیول اس نے جان دریافت کر لیا زندگی کا. تو اسی کو کہا گیا حدیث میں کہ ان کے دل چڑیا کے دل کے مانند ہوں گے. تو درخت بھی ایک ماڈل بنا ہوا ہے انسان کے لیے، اور چڑیا بھی ایک ماڈل بنی ہوئی انسان کے لیے. ایسے آپ غور کریں گے تو سارا نیچر ہی ماڈل ہے، سارا نیچر ماڈل ہے، گھاس سے لے کر کے ستاروں تک. مسٹر عبد الرحمان نے دلی سے لکھا ہے، مولانا صاحب، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ بائبل از ناٹ دا پرزروڈ بک، یو کوٹ نمبر آف ٹائمز ان یور رائٹ اپس ورسز فرام دا بائبل. واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دس؟ دیکھیے بائبل میں ایسا ہے، ہم اس کو ہسٹری کا ایک سورس سمجھتے ہیں، ہسٹری کا. دیکھیے دونوں میں فرق ہے دونوں باتوں میں. ایک یہ ہے کہ خدا کی جو وحی آئی ہے، خدا کی جو ریویلیشن، اس کا آتھینٹک سورس سمجھیں آپ. ایک ہسٹری کا سورس سمجھیں آپ. تو بائبل میں پیغمبروں کی ہسٹری ہے قرآن سے زیادہ ہسٹری اس میں ہے. بہت سے نبیوں کا ذکر ہے. تو سارا ہی ایسا نہیں کہ ہر سطر اس کا جو ہے بدلی ہوئی ہے. بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں جو یعنی ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ خدا کا جو خدا کا جو وحی آئی، جو ریولیشن آیا خدا کی طرف سے، وہ فی الواقع کیا تھا، تو آتھینٹک سورس صرف قرآن ہے اس کے لیے. لیکن ہسٹری کے اعتبار سے آپ جاننا چاہیں تو بہت سی باتیں ملتی ہیں بائبل میں جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. تو یہ میرا معاملہ ہے. یعنی معرفت کا ریفرنس بتانا ہو تو قرآن ہے، ہسٹری کا ریفرنس بتانا ہو تو جیسے اور بہت سی کتابیں ہیں، بائبل بھی ہے. مولانا امان اللہ ریاضی نے دلی سے لکھا ہے، اسلامی تاریخ میں محدثین کا رول کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. کہ محدثین کا رول بہت ہی بڑا ہے. یعنی صحابہ کے درجے کا رول ہے. ہمارے پاس دیکھیے دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن حدیث نہ ہو تو ہم کیا، ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو صحابہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، اس کو یاد کیا، اس کو لکھا، اس کا صحیفہ بنایا اور اگلے جنریشن تک پہنچایا.
ان صحابہ نے رسول اللہ سے قرآن لیا اور اس کو محفوظ کر کے اگلی جنریشن تک پہنچایا. تو یہ ہے صحابہ کا رول. صحابہ کا رول اگر نہ ہوتا تو ہمیں قرآن سے ہم بے خبر ہوتے. قرآن نہ اگر ہم پر ہوتا تو ہم اندھیرے میں تھے. ہمارے پاس کوئی بیس نہیں تھا کوئی بات کہنے کے لیے. بالکل ہم ایک بیس لیس مذہب پر کھڑے ہوتے ہیں. محدثین کا رول یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. تو میں اس کو برابر کا رول سمجھتا ہوں. یعنی محدثین نے تقریباً 100 برس تک سارا اپنا انرجی اس میں لگا دی. جیسے لوگ پیسہ کماتے ہیں, فیم حاصل کرتے ہیں, پاور حاصل کرتے ہیں, اس سب سے بالکل الگ ہو گئے وہ. یہاں تک کہ اس سے بھی الگ ہو گئے وہ کہ ان کے زمانے میں جو حکومت تھی, عباسیت حکومت, وہ آج کل کے زمانے میں ویسی جیسے کہ آج کل لڑ رہے ہیں عرب کنٹریز میں, لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, ویسی حکومت تھی وہ. وہاں کرپشن تھا, وہاں پر ایکسپلائٹیشن تھا, وہاں سب کچھ تھا, وہاں ظلم تھا, مگر انہوں نے اس کو برداشت کیا, لڑے نہیں وہ. کیوں؟ انہیں دوسرا ایک کام کرنا تھا, یعنی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے سوا ایک اور کام کرنا تھا, حدیثوں کو جمع کرنا. بہت بڑا کام انہوں نے کیا کہ جو راوی تھے ان کے حالات اکٹھا کیے, حدیثوں کو جمع کیا, علم حدیث بنایا. اگر فرض کیے کہ یہی ایک بات لے لیجیے کہ اگر وہ کمانے میں لگتے جیسے آج کل لوگ کمانے میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا. تو تھوڑے ٹائم میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا کرتا ہے. سارا آپ پورا دے دیتے ہیں ٹائم, تب جا کے کوئی کام ہو پاتا ہے. وہ ان کا کیا تھا, وہ نہ بیوی سے مطلب, نہ بچے سے مطلب, نہ فیملی سے مطلب, کسی چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں, نہ جاب سے مطلب, نہ بزنس سے مطلب. تقریباً 100 برس تک یہ لوگ اسی میں لگے رہے. یہاں تک کہ حکومتوں میں لوگ لوٹ پاٹ کر رہے ہیں, کرو جو چاہے کرو, اللہ تم سے نپٹے گا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایک بہت بڑا جنریشن گیپ ہو جاتا. جنریشن گیپ, یعنی صحابہ ادھر تھے, ادھر ہم لوگ ہیں, بیچ میں محدثین غائب. تو یہ جو جنریشن گیپ تھا, تو آپ بالکل یعنی حدیثوں سے بالکل یعنی وہ محروم ہو جاتے. تو محدثین نے اس جنریشن گیپ کو نہیں ہونے دیا اور کتابیں مرتب کر ڈالی حدیث کی. صرف 6 کتابیں نہیں, 7 جو ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کتابیں ہیں. تو قرآن کو محفوظ کر کے دینے والے صحابہ ہیں, حدیث کو محفوظ کر کے دینے والے محدثین ہیں. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں فرمایا تھا کہ ترکت فیکم الثقلین, کتاب اللہ و سنتی, میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ. تو کتاب اللہ تو دیا صحابہ نے ہم کو, اور یہ کس سے ملی ہم کو؟ حدیث جو ہے, سنت جو ہے, وہ کس سے ملی؟ وہ محدثین نے دیا. تو محدثین نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا, یعنی 100% ڈیڈیکیٹ کر دیا, 100%. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول جو ہے اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا صحابہ کا رول ہے. مسٹر ساجد انور نے رڑکی سے لکھا ہے, مولانا صاحب, when innocent people die in an accident caused due to human errors, people attribute it to human negligence. But people questions God's intention when the same innocent people die in a natural calamity as to why God did it. Maulana Sahab, kindly explain this. دیکھیے یہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ دنیا کا سارا معاملہ جو ہے
اس وقت تک ایکسپلین نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ انسان کو خدا نے فریڈم دے دیا. فریڈم یہ جو ہے جب تک نہ مانیں تب تک کوئی چیز ایکسپلین نہیں ہوتی. تو فریڈم کے سارے سب یہ فنامنا ہے. انسان اپنے فریڈم کو کہیں مس یوز کرتا ہے, کہیں صحیح استعمال کرتا ہے. کوئی رانگ سائڈ میں چلاتا ہے, کوئی صحیح سائڈ میں چلاتا ہے. اب ایک آدمی رائٹ سائڈ چلا رہا ہے, رائٹ سائڈ, تو اپنی فریڈم کو مس یوز کر رہا ہے. ایک آدمی اپنی گاڑی رانگ سائڈ میں دوڑا رہا ہے تو وہ فریڈم کو مس یوز کر رہا ہے. تو خدا ابالش نہیں کرے گا جب تک قیامت نہ آ جائے. خدا کیونکہ فریڈم کا ابالش نہیں کرے گا. یعنی ان کو پراپر یوز کی اجازت ہے تو انہیں مس یوز کی بھی اجازت ہے. اسی پر تو امتحان ہے, اسی پر تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. تو جب تک یہ نہ مانا جائے کہ انسان کو مکمل فریڈم ملی ہوئی ہے اور فریڈم کو کوئی صحیح استعمال کرے, کوئی غلط استعمال کرے گا, اور خدا ابالش نہیں کرے گا فریڈم کو. یعنی انسان رسول اللہ کے دانت توڑے گا تب بھی نہیں روکے گا, حضرت یحییٰ پیغمبر سے وہ قتل کرے تب بھی نہیں روکے گا, حضرت عمر کو قتل کرے گا تب بھی نہیں روکے گا خدا. کیوں؟ فریڈم کو ابالش نہیں کرنے والا ہے خدا. جو لوگ چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فریڈم کو ابالش کر دیا جائے. وہ تو ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ پھر امتحان کس بات, ٹیسٹ کس بات کا ہوگا. دیکھیے کروشل جو ٹیسٹ ہے, کروشل ٹیسٹ وہ یہی ہے کہ انسان اپنی آزادی کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. یہ کروشل ٹیسٹ ہے. مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ اگر تم یہود کی صفات کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے علماء سو کو دیکھ لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ان کا ایک احساس ہے جو لکھا انہوں نے. کوئی ضروری نہیں کہ ان کو مطلب ایبسولوٹ معنی میں صحیح ہو. یہ میں تو ایسا نہیں کہتا. تو بہرحال انہوں نے ایسا لکھا, لیکن میں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو, میرا طریقہ نہیں ہے. میں ایسا اس طرح نہیں کرتا. میں یعنی تجزیہ کرتا ہوں, انالیسس کرتا ہوں. میں تجزیہ جو انالیسس کا تجزیہ ہے. باقی یہ کہ یہود میں جو کچھ باتیں آئی تھیں وہ زوال کے نتیجے میں آئی تھیں. ڈی جنریشن, جب ڈی جنریشن ہوتا ہے تو جو چیزیں یہود میں پیدا ہوئی مسلمان میں پیدا ہوں گی. ایک کامن جو چیز ہے وہ ڈی جنریشن ہے. تو ڈی جنریشن کے بعد یہودی علماء میں جو بگاڑ آیا تھا وہی مسلم علماء میں بگاڑ آئے گا. تو کسی پہ اپلائی نہ کرتے ہوئے میں ایسا کہہ رہا ہوں. میں کسی اپلائی نہیں کروں گا, کہ میں یہ کہوں گا کہ اٹ از اے فنامنا آف ڈی جنریشن. تو دونوں میں کامن جو چیز ہے وہی ہے کہ دور زوال جب آئے گا, جب ڈی جنریشن ہوگا, تو جو وہاں پیدا ہوا تھا وہ یہاں بھی پیدا ہو جائے گا. ایسا میں سمجھتا ہوں. مسٹر رامیش صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, واٹ از دی امپورٹینس آف حدیث ان اسلام, کائنڈلی ٹیل اس. بس دیکھیے علماء جو ہیں وہ حدیث اور قرآن میں فرق نہیں کرتے حجت کے اعتبار سے, یعنی آتھینٹک سورس کے اعتبار سے. علماء کا جو ایکسیپٹڈ اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں دو آتھینٹک سورس ہیں, قرآن اور حدیث. ایک حدیث جو ثابت ہو جائے, یعنی جو فن حدیث ہے اس کے اصول کے مطابق کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, تو وہ ویسے ہی آتھینٹک ہے جیسے قرآن آتھینٹک. علماء تین وہ یعنی جس کو ہم سنت کہتے ہیں, تو اس کے تین وہ ہیں, وہ ہے قول, عمل اور تقریر.
قول کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے لفظاً کہا ہو کوئی بات، لفظاً، تو وہ قول ہوا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا اور صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے بتایا کہ آپ نے ایسا کیا تھا، یعنی پریکٹس۔ تقریر یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات کی گئی اور آپ نے اس پر یعنی کچھ غلط نہیں بتایا اس کو، یعنی سائلنٹ کنسنٹ دیا آپ نے اس کو، وہ ہے تقریر۔ تو علماء کے نزدیک قول، عمل، تقریر تینوں جو ہیں اگر وہ ثابت ہو جائیں تو اسی طرح حجت ہے جس طرح سے قرآن حجت ہے۔ حجت کے اعتبار دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے لکھا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، بخاری بھی یہ روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن یہ یعنی کس قائل کی بات ہے یہ؟ جو محض لپ سروس کرے؟ یعنی لوگ صرف قول کو دیکھتے ہیں، قائل کو نہیں دیکھتے، یعنی قائل کلمہ کو نہیں دیکھتے۔ اگر قائل کلمہ کو نہ دیکھیں آپ تو وہ لپ سروس بن جاتا ہے وہ۔ تو اس میں جو قائل کلمہ ہے یعنی کہنے والا، اس سے مراد وہ انسان ہے جو سیکر تھا، پھر اس نے اسٹڈی کی، پھر اس کو ڈسکوری ہوئی، پھر اس نے اللہ کو دریافت کیا، پھر اس کے بعد اس کی شخصیت میں ایک نیا ایمرجنس ہوا اور اس کے سوچ، اس کا ہر چیز بدل گئی، اس زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ گئی، اس کا قول۔ تو صرف قول کو مت دیکھیے، اس کے قائل کو دیکھیے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اس حدیث کو اسی معنی میں لیتا ہوں کہ یہ حدیث میں لپ سروس کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں ایک بہت بڑے واقعے کا ذکر ہے جس میں آدمی کی پوری شخصیت بدل جائے، آپ کی بدلی ہوئی شخصیت کا وہ ایک اظہار ہو، یا آپ کے اندر جو نئی پرسنالٹی پیدا ہوئی ہے اس نئی پرسنالٹی کا ایک اظہار ہو کلمہ، تو اس کے لیے وہ جنت ہے۔ مولانا انہوں نے اپنے دوسرے سوال میں یہ لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ اپنا پرسنل اگزامپل سے اس کو ایکسپلین کریے۔ یہ تو بالکل اٹ از بٹ نیچرل، گھٹنا پڑھنا، یہ تو ایک نیچرل بات ہے۔ جیسے آپ ایک آدمی کو اپنے ماں سے محبت ہوتی ہے تو بالکل کوئی کانسٹینٹ محبت تھوڑی ہوتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ جذبہ بڑھ جاتا ہے محبت کا، بھاگ جاتا ہے ملنے کے لیے۔ تو ایسی ہر چیز جو ہے اس میں تو گھٹنا پڑنا رہے گا، وہ تو رہے گا وہ۔ یہ مثال کے طور پر اب پانی ہے، کبھی تو آپ بس پانی پی لیں گے، بس ایسے ہی سادہ طریقے پر، کبھی آپ گلاس لیں گے تو اس میں پوری کائنات دکھائی دے گی، آپ کو پوری ہسٹری دکھائی دے گی کہ کس طرح سے یہ کائنات بنی، کس طرح زمین کے اوپر گیسز کا بادل چھایا، پھر کیسے دو گیسز مل کر کے پانی بنا، اور پھر کس طرح اس میں سالٹ آیا، یہ پورا نظام آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو وہ پینا ایک اور پینا ہوگا، مطلب وہاں پر بڑھ جائے گا معرفت۔ تو ایک ہے کم درجے کی معرفت، یہ ہے کہ آپ نے پی لیا اور الحمدللہ کہہ دیا، اور یہ کیا ہے کہ پیا تو ایک تھرل آنے کے بعد پیا آپ نے۔ تو یہ تو ایک فطری بات ہے کہ آدمی کو کبھی کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی سادہ طریقے سے ہوگا، کبھی تھرلنگ کے انداز میں ہوگا۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں۔
مسٹر زبیر احمد شاہ نے کشمیر سے لکھا ہے, few questions often hit my mind. All the classical scholars without an exception believe in the second coming of Jesus. Then why do you reject it? میں نے یہ تو نہیں کہا, میں تو یہ نہیں کہا کہ نہیں آئے گا, صرف اس کی میں نے ایک تعویل کی ہے. تعویل اسلام میں جانتے ہیں سارے علماء تعویل کرتے ہیں. تعویل اسلام میں ایک بہت ہی ایکسیپٹڈ طریقہ ہے. میں نے ریجیکٹ نہیں کیا, میں نے تعویل کی ہے. اور دوسرا سوال ان کا مولانا یہ ہے کہ why did the Khulafa Rashidin invade other empires and nations? Instead, they should have sent preachers to these nations to invite people to Islam. دیکھیے, انویڈ کا کہنا غلط ہے. وہ انویژن نہیں تھا. دیٹ واز ناٹ این انویژن, وہ ڈیفینس تھا. میں نے لکھا اپنی کتاب میں, آپ اس کو پڑھ لیجیے, کہ رومن امپائر, ساسانی امپائر, دونوں نے افینس کیا تھا. تو مسلمان جو آگے بڑھے وہ ڈیفینس کے طور پر آگے بڑھے. تو ہسٹری سے ثابت ہے, آپ میری کتاب پڑھ لیجیے. آپ مس زرین خان نے دلی سے لکھا ہے, ہاؤ ڈو آئی ریسپونڈ ٹو سم ون ہو ڈزنٹ بلیو ان گاڈ اینڈ سیز دیٹ اف دیر از گاڈ دین ہی از کلاس بائزڈ اینڈ جینڈر بائزڈ, ریفرنگ ٹو دا اسٹیٹس آف پروفیٹس اینڈ ادر ہولی مین ہو پریچ دا ورڈ آف گاڈ. کیا مطلب پرافٹ عورت کو نہیں ہوئی؟ جی مولانا, ایک تو اس کا یہی ہے کہ جینڈر بائزڈ ہے اور کلاس بائزڈ ہے. دیکھیے, میں تو آج ہی صبح کسی سے کہہ رہا تھا, نہیں کل کسی بات ہوئی تھی کہ عورت کا درجہ مرد سے بھی زیادہ دیا گیا ہے. اور رسول اللہ کی مثال سے حضرت خدیجہ جو تھی, اللہ تعالیٰ کی پہلی جو اہلیہ تھی, تو میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا کہ وہ فیمیل باسز کی پہلی مثال ہے. رسول اللہ کے بعد جو تھی خدیجہ تھی, ہر معاملے میں وہی مشورہ دیتی تھی. مثلا جب وہی آئی تو آپ کو گھبراہٹ طاری ہو گئی, آپ آئے تو آپ کہا کہ زمبلونی, میں مطلب بستر پر مجھے سلاؤ. تو حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ کو مشورہ دیا کہ چلیے ہم ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں. وہ ریلیجس اسکالر تھے بہت بڑے, تو انہوں نے باس کا رول ادا کیا. ابھی میں کہیں کہہ رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حبب الی من دنیاکم النساء, کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں عورت میرے لیے محبوب بنا دی گئی, رسول اللہ نے فرمایا. تو میں نے کہا کہ اسے جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے فیمیل پارٹنر کی بات. فیمیل پارٹنر, ہر مرد کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک فیمیل پارٹنر ہو, ہر عورت کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک میل پارٹنر ہو. یہ کیوں؟ کسی نے بہت صحیح کہا ہے, if all things alike then there is no one thinks very much. کہ سب لوگ یکساں طریقے کو سوچیں تو کوئی زیادہ نہیں سوچتا. تو عورت کو ڈفرینٹ بنایا, مرد کو ڈفرینٹ بنایا. عورت مس ڈفرینٹ ہے, مرد مسٹر ڈفرینٹ ہے. تو جب وہ دو ساتھ ہوتے ہیں تو دونوں کے ایکسچینج سے نئی چیزیں ایمرج کرتی ہیں. تو مرد کو فیمیل پارٹنر چاہیے, عورت کو میل پارٹنر چاہیے, یعنی اپوزٹ پارٹنر. یہ تو بہت بڑا اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اپوزٹ پارٹنر دیا. تو اس کو اس سرس میں نہیں لینا چاہیے کہ کوئی باعث ہے, یہ کیا ہے. نہیں, یہ اسکیم ہے, یہ پلاننگ ہے. کیونکہ اگر مرد جو ہوتا وہ عورت ہوتی, جو عورت ہے وہ مرد ہوتا, جس کو کہتے ہیں جینڈر ایکولٹی. جینڈر ایکولٹی تو نتھنگ. اگر دونوں جینڈر ایکول ہوتے تو دنیا بالکل ڈیڈ ہوتی, ڈیڈ ہوتی. بہت صحیح کہا کسی نے, جو میں ابھی بتایا آپ کو, when all things alike no one thinks very much.
جب سب یکساں سوچتے ہو تو کوئی بھی زیادہ نہیں سوچتا. تو اللہ تعالیٰ یہ جینڈر ایکولٹی کو میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں جینڈر کمپلیمنٹریٹی کو مانتا ہوں، کہ دو ڈفرینٹ کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ایک کر دیا تاکہ ان سے ان کو فائدہ ہو، ان کو فائدہ ہو. تو اس کو باعث کے ٹرم میں نہیں سوچنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے ٹرم میں. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا آج مسلم امہ جن چیزوں کو جانتی ہے وہ صرف احکام ہے، حالانکہ قرآن زیادہ جن چیزوں سے بحث کرتا ہے وہ اللہ کی معرفت اور حکمت ہے. مولانا کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے. اس میں ایسا ہوا کہ بعد کے زمانے میں، یعنی فقہا کے زمانے میں، لوگ زیادہ تر پوچھتے تھے، یہی سب باتیں پوچھتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، ہر آدمی اس زمانے میں دیکھے قرآن سب کو یاد ہوتا تھا، سب قرآن پڑھتے تھے. تو ان کو وہ باتیں قرآن میں جان لیتے تھے وہ، کہ خدا کے ایک مانو، رسول اللہ کو خاتم رسول نبین مانو. مسائل جو تھے وہی پوچھتے تھا کر کے علماء سے وہ، کیونکہ مسائل میں ان کو ضرورت ہوتی تھی جاننے کی. تو مسائل جو ہے موضوع بن گئے فقہ کا، یعنی فقہ معرفت کا علم نہیں ہے، مسائل کا علم ہے. یعنی بعد کے زمانے میں جو فقہ بنی تو معرفت کا علم نہیں تھی، وہ مسائل کا علم تھی، کیونکہ لوگ وہی پوچھتے تھے اسی کے بارے میں. اب وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہسٹری پر وہی چھا گیا. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ مسائل پہ بحث کریں خالی. لیکن ایک دور ایسا آیا کہ جب سارے علماء جو ہے مسائل پہ لگے بحث کرنے، کیونکہ لوگ اسے پوچھتے تھے ان سے وہی مسائل. اب ہسٹری یہیں سے چل پڑی. تو آج کا جو مذہب ہے دیٹ از ڈرائیوڈ فرام فقہ، از ناٹ ڈرائیوڈ فرام قرآن حدیث. تو بعد کی نسلیں جو ہیں ان کا امیجیٹ ریفرنس بن گیا فقہ، کیونکہ گیپ آ گیا تھا بیچ میں. یعنی قرآن و حدیث ادھر ہو گئے، اب جو تھی امیجیٹ ریفرنس تھی وہ فقہ تھی. تو فقہ سے چل پڑی یہ تاریخ، ورنہ فقہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل تو قرآن و حدیث ہے، یعنی معرفت. اب ضرورت ہے کہ اس کو یعنی اس کا کریکشن کیا جائے اور اب لوٹے دوبارہ قرآن حدیث والے ماڈل کی طرف. مسٹر فائق نے کیلیفورنیا سے لکھا ہے، مولانا صاحب آئی وانٹ ٹو نو ہو گیو دی نیمز آف سورہ آف دی قرآن، ہاؤ واز دا سیکوینس آف ارینجمنٹ آف قرآن ڈیسائیڈیڈ، لائک سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ ایٹسٹرا. Although this is not the sequence how the Quranic verses were revealed. Please explain this. اس پر دیکھیں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں تدوین قرآن پر. اس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ توقیفی ہے. توقیفی کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود ہی بتا دیا، جبریل نے آ کے بتایا رسول اللہ کو اور آپ نے بتا دیا. تو صورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب سب جبریل کے بتانے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اسی کو کہتے ہیں توقیفی. اس میں کوئی اختلاف نہیں، علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بحثیں چھیڑی ہیں کہ صاحب ترتیب نزول کا اور کچھ اور تھی، ترتیب تلاوت کچھ اور ہے. یہ سب بات کی بحثیں ہیں. رسول اللہ نے جو بتایا تھا صحابہ کو اور صحابہ نے جو بتایا اگلی نسلوں کو، اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ نے آیتوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا اور صورتوں کے نام مقرر کیے. یہ سب تو دیکھیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں، رسول اللہ کے آخری زمانے میں عرض اولا اور عرض اخیرہ کا لفظ آتا ہے. یعنی جبریل آئے 2 بار. جبریل نے پورے قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جو اب ہے ترتیب قرآن کی، یعنی آیتیں اتری تو مرتب کیا گیا. تو
جبریل نے پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ کر سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنایا. یہ ہے عرض اولا. پھر ایک اور بار ایسا ہوا کہ جبریل آئے اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ الحمدللہ سے لے کر کے قل اعوذ بالناس تک سلسلے وار پڑھا جبریل نے. پھر رسول اللہ ان کے سامنے سلسلے وار پڑھا. وہ کا عرض اخیرہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ چیز علماء کی طرف میں متفق علیہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ جو باتیں نکالتے ہیں یہ لوگ تو بات کی باتیں ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے, از پیسفل پروٹیسٹ الاؤڈ ان اسلام لائک حضرت عمر ایکسپریسڈ ہز اوپینین ٹو رسول اللہ اگینسٹ the treaty of Hudaybiyah in strong words, saying that are we not on the right path, then why do we agree to such terms by the kuffar? Hazrat refused to remove Rasul Allah from the contract of Hudaybiyah, then Prophet himself removed it. Please give your comment. کیا پہلا سینٹینس کیا تھا؟ Is peaceful protest allowed in Islam? ہاں, دیکھیے وہ پروٹیسٹ نہیں تھا, وہ ڈسینٹ تھا. دا ڈفرنس بٹوین ڈسینٹ اینڈ پروٹیسٹ. ڈسینٹ سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہو تو وہ تھا وہ, جیسا کہ فرشتوں نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے کہا تھا. یعنی آپ کی ایک رائے ہے, اس رائے کا اظہار کرتے ہیں اونلی ٹو کلیریفائی دا ایشو. یعنی کلیریفیکیشن چاہنے کے لیے آپ ایک خیال کا اظہار کرتے ہیں. وہ پروٹیسٹ نہیں ہے, وہ کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہے, وہ آج کل کی پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تو ہوگا, یہ تو بالکل فطری بات ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں نہ آئے گی, آپ پوچھیں گے. دیٹ واز اے کوشچن. کوشچن الگ چیز ہے, پروٹیسٹ الگ چیز ہے. پروٹیسٹ نہیں تھا وہ, یہ اس کو پروٹیسٹ کا نام دینا وہ غلط ہے. کوشچن تو کرے گا آدمی, کیوں نہیں کوشچن کرے گا. اس کو لے کر کے جو پروٹیسٹ نکالے, وہ ڈیمونسٹریشن کو جائز قرار دے, تو یہ سب بالکل بیس لیس بات ہے. ڈاکٹر اویس صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, مولانا ایتھسٹ پیپل سے that religious people teach their children that they will be tormented in hellfire till eternity if they don't believe in God. This gives a bad impact on their mind. What is your comment on this? یہ سب بیکار باتیں ہیں, یہ سب احمقانہ باتیں ہیں. ہر ملک میں ایک لا ہے, کہ اگر ایسا کرو گے تو پنشمنٹ ہوگا. یہ بیڈ ہو جائے گا اس سے, تو لا سے ختم کر دیا جائے. ہر ملک میں ایک لا ہے, ٹریفک رول کے خلاف کرو گے تو وہاں پنشمنٹ ہوگا, قتل کرو گے تو کسی کو یہ ہوگا. یہ سب ختم کر دیا جائے. یہ سب بالکل یعنی فالس نکتے ہیں, یہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. ہمیشہ ہر قوم میں لیگل نام جیسے ہیں نارم ہوتے ہی ہوتے ہیں, یہ تو ہوتے ہی ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو کوئی ملک نہیں چل سکتا. کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے, لا میں ہوتا ہے. تو آپ تو ایکسٹینڈ کر کے وہ بھی کہہ دیجیے کہ لا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کہ اس کا ذہن جو ہے بڑا امپریشن پڑے گا اس کا. یہ سب کچھ بھی حقیقت اس کے نہیں, یہ کوئی سوال نہیں ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ انسنسیئر لوگ ہیں. مولانا امان اللہ نے دلی سے لکھا ہے, جس طرح انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے, اسی طرح کیا جنات کو بھی معرفت ہو سکتی ہے؟ ہے, ان کو جنات کو ہے, ان کو ڈسکور نہیں کرنا پڑتا, وہ جانتے ہیں. یعنی ہمیں ڈسکور کرنا پڑتا ہے. یہاں تک میں سمجھا ہے, یہ کہیں لکھا ہوا نہیں اس طریقے سے, کیونکہ جنات کو ہر بات معلوم ہے, یہ کمپیوٹر کو ہر بات معلوم ہے. ہمیں جو ہے ہر چیز کو انفولڈ کرنا ہے, ڈسکور کرنا ہے, اس میں اپنی عقل کو لگانا ہے اس میں.
تو جنات کے ہاں غالباً یہ اس قسم کا ڈسکوری میتھڈ غالباً نہیں ہے، ان کے لیے ہر چیز جانی ہوئی ہے۔ امام مکرم حسین قاسمی نے دلی سے لکھا ہے، امام غزالی نے اپنی کتاب الموقظ میں لکھا ہے کہ ایک خاندانی مسلمان کو سب سے پہلے جس چیز سے توبہ کرنا چاہیے وہ خاندانی مذہب ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خاندانی مذہب کو خدائی مذہب کی حیثیت سے دریافت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب خاندانی کا مطلب ہے جس میں وہ کنڈیشن ہو جاتا ہے آدمی۔ خاندان کا مطلب اس کو خاندان کے بارے میں مت لیجیے، سوسائٹی کے بارے میں لیجیے کہ سوسائٹی میں کچھ ٹریڈیشنس ہوتی ہیں، اسی میں وہ کنڈیشن ہو جاتا ہے، تو ٹریڈیشنل طور پر اس کو ماننے لگتا ہے۔ معرفت درجے پر نہیں مانتا، اس کا اسلام معرفت درجے پر نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب صرف یہی ہے کہ اسلام کو معرفت درجے میں آپ کو ملنا چاہیے، نہ کہ صرف چلا ہوا ہے آپ یعنی مالفانہ علیہ آبانہ کے طریقے سے، یعنی ماں باپ سے چلا رہا ہے اس لیے آپ بھی کر رہے ہیں ایسا۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ آپ نے اس کو خود جانا ہو، خود اس کی معرفت آپ کو ملی ہو، تو اصلی ایمان وہی ہے۔ مسٹر عدنان خان نے دلی سے لکھا ہے، مولانا you said you do not believe in evolution, but many of the scientists have claimed to have found the missing link. What is your comment on their so-called discoveries and claims to the proof on theory of evolution? نہیں کسی سائنٹسٹ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ مسنگ لنک کو دریافت کر لیا انہوں نے، یہ تو کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں ہے۔ سچ پوچھتے ایولیوشن جو ہے وہ سائنٹیفک تھیوری ہے ہی نہیں، یہ تو ایک فلاسفی ہے۔ میں ایولیوشن کو فلاسفی مانتا ہوں، سائنس نہیں مانتا، کیونکہ ایک ورکیبل تھیوری ہے، وہ ورکیبل تھیوری ہے وہ۔ دیکھیے سائنس کا جو کام ہے وہ نون فیکٹ پہ چلتا ہے، نون فیکٹ جو ہمیں معلوم ہے، یہ تو ان نون فیکٹ پہ چل رہا ہے سارا۔ ایولیوشن جو ہے ہزاروں سال پہلے کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا، وہ سب ان نون ہے، اس میں گیس کرتے ہیں، وہ گیس کر کے ملاتے ہیں، اور جو اس میں بتاتے ہیں سب، وہ سب گیس ہوتا ہے، وہ سب گیس ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں یعنی میں اس کو سائنس نہیں مانتا، میں اس کو فلاسفی مانتا ہوں۔ سارا گیس پر بیس کرتا ہے یہاں سے وہاں تک۔ جیسے مثال کے طور پر وہ کہیں کہ آپ پڑھیں تو اچانک کہیں کہ اس نے فلاں چیز ڈیولپ کر لی، ایوالو کر لیا، جیسے سوٹ جو ہے تو اس کا ہاتھی کا ایوالو کر لیا۔ اب ایوالو کیسے ہوا سوٹ، یہ نہیں بتا پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک مثال دیتا ہوں میں، ڈارون کی جو کتاب ہے، دو کتابیں بیسیکلی ڈارون کی ہیں، ڈسنٹ آف مین اور اوریجن آف اسپیشیز، یہ دو کتابیں ہیں۔ تو اس نے ایک مثال یہ دی ہے کہ بکری جو ہے وہی زرافہ بن گئی، بکری جو ہے وہی زرافہ بن گئی۔ وہ کیسے بن گئی؟ یعنی ایوالو کرتے کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب بکری جو ہے پہلی نسل میں اتنی بڑی بڑی تھی بکری، فرض کیجیے، تو دوسری بار جو پیدا ہوئے اس سے 4 بچے پیدا ہوئے، ایک بچے کی گردن کچھ بڑی تھی، تو اب وہ چرتے چرتے اس سطح کے سبزہ سب کھا گئے سب، اب اوپر کے درخت کی پتیاں رہ گئیں، تو جو تھوڑا سا جس کی گردن زیادہ تھی وہ کچھ اوپر کھا سکتی تھی، تو باقی تو مر گئے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو پھر اتنی گردن والے جتنا کھایا تھا وہاں تک کھا گیا، اس کے بعد اوپر تو ہے نیچے نہیں رہ گیا، تو وہ بھی مر گیا۔ وہ اس طریقے سے بہت دنوں تک چلتے 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 گردن جو ہے وہ لمبی گردن بن گئی۔ اسی کو اس نے کہا ہے جولین ہکسلے نے کہ
وہ مانتا ہے اس کو ریپروڈکشن ویریشن اینڈ ڈفرینس سروائیول. ریپروڈکشن اینڈ ویریشن ڈفرینس سروائیول. نئی نسل پیدا ہو, اس میں ایک ویریشن ہو, وہ سروائیو کرے اور پھر بقی زرافہ بن جائے. کوئی سائنس تھوڑی ہے, جو فلاسفی ہے سارا گیس پر مبنی ہے, گیس پر. کس نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے گردن بڑھتی چلی گئی, بڑھتی کے آتے زرافہ بن گیا. تو ایوولوشن تھیوری جو ہے سائنٹیفک تھیوری نہیں, فلسافیکل تھیوری ہے, میرا ہی ماننا ہے. میں نے بہت کتابیں پڑھی اس پر, میں ایسے ہوائی نہیں کر رہا ہوں بات, اور میں نے یہی پایا کہ کسی سائنس پر بیس نہیں کرتا. یہ سائنس ایک ویل نون فیکٹ پر آبزرویشن کرتا ہے. جیسے کہ ایک گلاس ہے تو سائنس جو ہے اس کا انالیسس کرے گی, یہ شیشہ جو ہے یہ کیا چیز ہے. کرتے کرتے پہنچیں گے وہ کہ ایک پتھر ہے, اس سے بنا یہ گلاس. اس پتھر میں ایسا ہے کہ اس کو ایسا کرتے ہیں تو شیشہ بن جاتا ہے. پانی ہے, اس پر وہ انالیسس کریں گے کہ اس میں دو گیسز ہیں, گو ملنے سے پانی بن گیا. تو وہ چیز جو دیکھنے میں آئے, جو آبزرو کیا سکتی ہو, اس پر اس کا عمل ہوتا ہے سائنس کا. آبزرویبل ہے وہ چیز. اور یہ تو سارا گیس پر چلتا ہے, ایوولوشن تھیوری گیس پر. بس میں اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو فلاسفی مانتا ہوں, اس کو سائنس نہیں مانتا.